آج کل لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں ناک کی بیماریاں مثلاً ناک کی ہڈی کا بڑھنا، نزلہ یا زکام وغیرہ عام پایا جاتا ہے، لیکن ان بیماریوں کے حوالے سے لوگوں کچھ غلط فہمیاں بھی موجود ہیں۔ بعض لوگ ناک کی ہڈی کے بڑھنے کی صورت میں اس کا آپریشن ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کا ماننا ہوتا ہے کہ آپریشن کے بعد یہ دوبارہ بڑھ جاتی ہے۔ ناک کی ہڈی کے بڑھنے کی بیماری یا نزلہ زکام کی بیماری ہمارے ہاں بہت عام ہے اور بہت سے لوگ اس حوالے سے جاننا بھی چاہتے ہیں، خصوصاً اس کے علاج اور تشخیص کے حوالے سے۔ عام طور پر جب کسی کو نزلہ ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ اس کے ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے یا ناک کا گوشت بڑھ گیا ہے۔ نزلے کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جیسا کہ نزلہ آگے گرتا ہے یا پھر حلق کے پچھلی طرف گرتا ہے، جس سے گلے میں خرابی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نزلہ پانی کی طرح بہتا ہے اور آنکھوں میں جلن ہوتی ہے۔ یہ بیماری زیادہ تر ساحلی علاقوں میں پائی جاتی ہے، مثلاً کراچی، مکران، گوادر یا پسنی وغیرہ میں، لیکن اس بیماری سے دوسرے شہر بھی محفوظ نہیں ہیں اور وہاں بھی یہ بیماری عام ہے، اور ان شہروں میں ڈاکٹروں کے پاس آنے والے مریضوں میں ہر تیسرا یا چوتھا مریض اس بیماری کا شکار ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ناک باریک اور خوبصورت ہوتے ہیں، ان کے ناک کی ہڈی تھوڑی بہت ضرور بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور یہ لوگ اس سے لا علم بھی ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب ناک کی کوئی بیماری نہیں ہوتی تو وہ نہ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور نہ ہی انہیں اس بات کا علم ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نزلہ اور زکام دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ نزلہ اس وقت ہوتا ہے جب ناک کی جھلی میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے ناک کے ارد گرد اوپر نیچے یعنی چاروں اطراف میں ہڈیاں ہوتی ہیں، اور یہ ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں جو ٹھوس نہیں ہوتی اور ان میں خلا ہوتا ہے جہاں ہوا بھری ہوتی ہے۔ یہ تمام ہڈیاں نالیوں کے ذریعے ناک سے جڑی ہوتی ہیں، اور اگر کوئی بیماری ان ہڈیوں میں پیدا ہوتی ہے تو اسے ہم زکام کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ نزلہ زکام کی شکل اختیار کر لیتا ہے یا پھر زکام نزلے کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اس لیے جب ہم بولتے ہیں تو ان دونوں لفظوں کو ملا کر یعنی نزلہ زکام بولتے ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز کہتے ہیں کہ نزلہ 3 یا 4 اقسام کا ہوتا ہے۔ ایک الرجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الرجی کسی ایسی چیز کو کہتے ہیں جسے ہمارا جسم قبول نہیں کرے اور اس کا رد عمل اظہار کرے۔ کچھ لوگوں کو مٹی اور دھول وغیرہ سے الرجی ہوتی ہے اور ان کی ناک اور آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، جبکہ شہری علاقوں میں رہنے والوں کو اکثر ٹریفک کے دھوئیں سے الرجی ہوتی ہے، لیکن ساحلی علاقوں میں چونکہ نمی بہت ہوتی ہے اور یہاں جو مٹی اور دھواں اڑتا ہے
وہ نمی کی وجہ سے زیادہ دیر تک ہوا میں شامل رہتا ہے، اور اس وقت جو لوگ اس ہوا سے گزرتے ہیں وہ اسے سونگھتے ہوئے گزرتے ہیں، اور یوں وہ بھی اس کا شکار بن جاتے ہیں۔ گاؤں میں صورتحال کچھ مختلف ہوتی ہے۔ وہاں مٹی دھول تو ہوتی ہے، لیکن وہاں فصلوں کی کٹائی کی وجہ سے بھی الرجی ہوتی ہے۔ خصوصاً جب گندم کی کٹائی ہوتی ہے تو اس کا چھلکا یا بھوسا اڑتا ہے، اور اس سے بھی بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھی ہوئی ہو اور ناک مختلف اوقات میں مختلف اطراف سے بند ہوتا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ناک کی جھلی بھی ورم ہے، اور یہ ورم جب ایک طرف سے اتر کر دوسری طرف جاتا ہے تو اس طرف کی ناک بند ہو جاتی ہے، اور یہ ناک کی ہڈی بڑھنے کی وجہ سے نہیں ہوتا، کیونکہ ناک کی ہڈی حرکت نہیں کرتی کہ جس کی وجہ سے کہا جائے آج ایک طرف سے ناک بند ہے تو کل دوسری طرف سے۔ اس بیماری میں صرف 25% ناک کی ہڈی کا کردار ہوتا ہے، جبکہ 75% یہ بیماری نزلے یا الرجی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی ناک کی ہڈی کے آپریشن کیے جاتے ہیں انہیں بھی صرف وقتی آرام ملتا ہے، اور 3 سے 4 ماہ بعد انہیں نزلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ناک کی ہڈی دوبارہ بڑھ گئی ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہڈی دوبارہ کبھی نہیں بڑھتی، کیونکہ ہڈیاں صرف 18 سے 20 سال کی عمر تک ہی بڑھتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے بڑھنے کا سلسلہ رک جاتا ہے۔